مثال کے طور پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے نافع، اللہ سے ڈر اور مجھ پر جھوٹ مت بولنا جیسا کہ اکرمہ ابن عباس پر جھوٹ بولتا ہے۔ تہذیب التہذیب جلد 7 صفحہ نمبر 267۔ یحییٰ بن سعید الانصاری کہتے ہیں کہ اکرمہ راوی کذاب تھا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نہ تو اکرمہ کو ثقہ سمجھتے تھے اور نہ ہی ان سے روایت کرنے کی اجازت دیتے تھے۔ یہ بات بھی تہذیب التہذیب میں لکھی ہوئی ہے۔ اب اکرمہ کی توثیق بھی ہے، اکرمہ پر جرح بھی ہے، لیکن علماء کے ہاں عمل اس کی توثیق پر ہی ہے، یعنی وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ راوی ثقہ ہے۔ لیکن اس کی ثقاہت کے ساتھ ساتھ دو باتیں ذہن میں رکھیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، اکرمہ ثقہ ہونے کے باوجود خارجی ذہن رکھتا تھا۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے، حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں اکرمہ مضطرب الحدیثی، یہ مضطرب الحدیث راوی ہے، یعنی حدیث میں اس کو بہت زیادہ اضطراب ہو جایا کرتا تھا۔ اکرمہ کا ذہن خارجی تھا، اکرمہ کی توثیق بھی ہے، جرح بھی ہے، لیکن عمل اس کی توثیق پر ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ وہ اعلیٰ درجے کا ثقہ راوی نہیں ہے، اور اکرمہ حدیث میں بہت زیادہ اضطراب کا شکار بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس کے ہم پہلی بات کو لیتے ہیں کہ اکرمہ خارجی ذہن رکھتا تھا۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے شرح نخبۃ الفکر میں کہ اکثر محدثین کا یہ کہنا ہے کہ جو راوی بدعت کی طرف دعوت دینے والا نہ ہو اس کی روایت قبول کر لو، ہاں اگر وہ کوئی ایسی چیز روایت کرے جس سے اس کی بدعت کو تقویت ملتی ہو، مضبوطی ملتی ہو، فیرد، پھر اس کی روایت کو رد کر دیا جائے۔ اب یہاں پر بھی اکرمہ خارجیوں کا ذہن رکھتا ہے، اور خارجی صحابہ کرام کو نعوذ باللہ کافر کہتے تھے، جہنمی کہتے تھے، اور یہ جو روایت کے آخری الفاظ ہیں یہ الفاظ اکرمہ کے ذہن نظریے کو تقویت دے رہے ہیں، اس لیے اس روایت کے ان الفاظ کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور دوسری بات کیا ہے، اکرمہ مضطرب الحدیث ہے، اس کو اضطراب بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ دوسرے صحابہ سے بھی یہ روایت مروی ہے، اس میں یہ الفاظ نہیں ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اکرمہ نقل کرتا ہے تو یہ الفاظ نقل کرتا ہے، لیکن جب دوسرے راوی ابو نضرہ وغیرہ ابو سعید سے نقل کرتے ہیں تو وہ یہ الفاظ نقل نہیں کرتے۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ اکرمہ راوی اس حدیث میں اضطراب کا شکار ہو گیا۔ یہ جملہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے، بلکہ اکرمہ راوی کا ادراج ہے، جیسے میں نے پہلے بتا دیا۔ اور اب انشاءاللہ میں آپ کے سامنے ایک ایسی حدیث پیش کروں گا جو انشاءاللہ اہل سنت والجماعت کے دلوں کے لیے ٹھنڈک کا ذریعہ بنے گی اور روافض کے دلوں کو جلا کے رکھ دے گی، اور اس سے پتہ چلے گا کہ اکرمہ راوی نے جو اس روایت کے اندر اضافہ کیا ہے اس کی بالکل کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اب اس نے کہا کیا ہے؟ اس نے یہ بات کہی ہے کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمار، تو ان کو بلائے گا جنت کی طرف اور وہ لوگ تجھ کو بلائیں گے جہنم کی طرف۔ اس آخری جملے، ان کلمات سے پتہ چلتا ہے کہ دونوں گروہوں کی دعوت میں اختلاف ہوگا۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروہ بلا رہا جنت کی طرف اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروہ بلا رہا جہنم کی طرف۔ اب عام مسلمان بندہ یہ بات سن کر پریشان ہو جاتا ہے، یار اس میں حضرت امیر معاویہ صحابی ہیں، حضرت مغیرہ بن شعبہ صحابی ہیں، حضرت عمر بن عاص صحابی ہیں، کتنے جلیل القدر لوگ تھے، وہ جہنم کی طرف بلا رہے تھے لوگوں کو۔ صحابی ہیں، جلیل القدر لوگ ہیں، کئی اس میں حضرات بیت رضوان میں شریک ہونے والے ہیں جن کے بارے میں قرآن پاک میں احادیث مبارکہ میں اتنی بڑی بڑی فضیلتیں آئی ہیں، اور ہم ان لوگوں کی اتنی زیادہ عظمت سنتے آ رہے ہیں۔ وہ کیسے لوگ تھے کہ دوسروں کو جہنم کی طرف بلا رہے تھے؟ اب عام بندے کا ذہن صحابہ کرام کے بارے میں پریشان ہو جاتا ہے۔ یاد رکھو اکرمہ کی اس روایت کے آخری الفاظ کیا کہتے ہیں؟ حضرت عمار کا گروہ جنت کی طرف بلائے گا، حضرت معاویہ کا گروہ جہنم کی طرف بلائے گا۔ اس روایت کے یہ آخری کلمات درست نہیں، یہ اکرمہ کا اپنا ادراج ہے۔ اب دیکھو، ایک طرف ثقہ راوی ہو اور دوسری طرف اوثق ہو، یعنی اس سے زیادہ ثقہ راوی، تو اوثق کی روایت کو ترجیح ہوتی ہے اور ثقہ کی روایت کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر اکرمہ کے ان کلمات کے مقابلے میں اکرمہ سے زیادہ ثقہ راوی نہیں، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے۔ حدیث مبارکہ کہاں ہے؟ تاریخ کی کتاب میں نہیں۔ مرزا صاحب غور سے دیکھیں، غور سے سنیں، صحیح البخاری حدیث نمبر 7121 عن نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں بے شک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعہ، قیامت قائم نہیں ہوگی، حتی تقتتل فئتان عظیمتان، یہاں تک کہ دو عظیم جماعتوں کا باہمی قتال نہ ہو جائے، یکون بینہما مقتتل عظیما، ان دونوں گروہوں کے درمیان بہت شدید لڑائی ہوگی، دعوتہما واحدہ، اور ان دونوں کی دعوت ایک ہوگی، ان دونوں کی دعوت ایک ہوگی، ان دونوں کی دعوت ایک ہوگی۔ اکرمہ کی روایت نے کیا کہا تھا؟ دونوں کی دعوت الگ الگ ہے۔ حضرت علی کا گروہ جنت کی طرف بلاتا ہے اور حضرت معاویہ کا گروہ جہنم کی طرف بلاتا ہے، اور یہ روایت کیا بتلاتی ہے کہ دو گروہوں میں باہمی قتال ہوگا، سخت قتال ہوگا، لیکن دونوں کی دعوت ایک ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ کی دعوت اسلام کی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ کی دعوت اسلام کی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت کی دعوت حق کی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ کی دعوت حق کی۔ دونوں کی دعوت ایک تھی، دونوں کی دعوت اخلاص پر مبنی تھی، اور دونوں کا مطمع نظر اور دونوں کا مقصد اور دونوں کی انتہائی نظر وہ جنت تھی، کوئی جہنم کی طرف نہیں بلا رہا تھا۔ وہ اکرمہ راوی کا ادراج ہے، اس کا اضطراب ہے، اس کا کوئی بھی مطابع نہیں ہے، اور وہ اس روایت میں منفرد ہے، اور اس روایت کا وہ آخری جملہ، وہ آخری کلمات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کے صریح مخالف ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں وہ آخری الفاظ درست نہیں ہیں۔ باقی اس روایت کے اندر یہ جملہ آتا ہے کہ معاویہ کو عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، اس پر انشاءاللہ ایک الگ بیان میں بحث ہوگی۔ فی الحال آج کی ہماری اس گفتگو سے پتہ چل گیا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے گروہ کو بدنام کرنے کے لیے جو محمد علی مرزا، اس کے چیلے اور رافضی وغیرہ اس روایت کے آخری جملوں کا سہارا لیتے ہیں، وہ ان کا سہارا نہیں بن سکتے، بلکہ وہ اکرمہ راوی کا ادراج ہے، اور وہ جملے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صحیح بخاری کی حدیث کے صریح مخالف ہے، جس کا مفہوم ہے دعوتہما واحدہ، ان کی دعوت ایک ہوگی۔ اکرمہ کی روایت کہتی ہے ان کی دعوت الگ الگ تھی، یہ روایت کہتی ہے ان کی دعوت ایک ہے۔ اگر اکرمہ کی جرح کو، اس پر ہونے والی جرح کو چھوڑ دیا جائے، اس کا خارجی ہونا چھوڑ دیا جائے، تب بھی اس کی روایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مرفوع روایت کے صریح مخالف ہے، اس لیے نہ تو وہ الفاظ قبول کرنے کے لائق ہے، نہ ان کی بنیاد پر حضرت امیر معاویہ یا کسی دوسرے صحابی پر تان کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی
ان کو اس روایت کی بنیاد پر جہنمی کہا جا سکتا ہے یا جہنم کی طرف بلانے والا کہا جا سکتا ہے۔ اس روایت سے پتہ چل گیا کہ دونوں کی نیت ایک تھی، دونوں کا مقصد ایک تھا اور دونوں جنت کی طرف بلا رہے تھے۔ باہمی اختلاف ہو گیا جیسے اختلاف ہو جایا کرتا ہے، اس لیے مسلمانوں کو چاہیے اپنے دلوں کو صحابہ کرام کے بارے میں بالکل صاف رکھیں اور ایسے گمراہ شخص کے بارے میں جو رافضیوں کی چمچہ گیری کرتا ہے اس کی باتوں میں قطعاً نہ آئے۔ یہ صحیح بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی پڑھ کر تمہیں دھوکہ دیتا ہے، اس سے اپنے ایمان کو بچائیں۔ ایک چھوٹی سی بات رہ گئی، وہ یہ ہے، ہاں کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ جناب آپ نے صحیح بخاری کے جملوں پر اعتراض کر دیا کہ صحیح بخاری کے وہ جملے درست نہیں ہیں۔ یاد رکھو محدثین نے یہ بات لکھی ہے کہ بعض مرتبہ صحیح بخاری مسلم کی روایت مجموعی اعتبار سے صحیح ہوتی ہے اگرچہ اس میں چند کلمات یا بعض الفاظ صحت کے اعلیٰ معیار پر پورے نہیں اترتے۔ یہ حضرت علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں اس کی بہت ساری مثالیں دی ہیں، اگر انشاءاللہ ضرورت پڑی تو ہم بھی آپ کے سامنے پیش کر دیں گے۔ ارشاد الحق اصلی غیر مقلد نے توضیح الکلام میں یہ بات لکھی ہے، المولانا سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ نے خزائن السنن میں یہ بات فرمائی ہے، بہت سارے محدثین نے یہ بات کہی ہے کہ صحیح بخاری کی روایت مجموعی اعتبار سے صحیح ہوتی ہے اگرچہ اس میں چند جملے صحت کے اعلیٰ معیار پر پورے نہ اترتے ہوں، اور یہ جملے بھی صحت کے اعلیٰ معیار پر پورے نہیں اترتے۔ کیوں؟ اکرمہ مضطرب الحدیث ہے، اگرچہ ثقہ ہے لیکن اس روایت میں اضطراب کا شکار ہو گیا۔ وہ ابو سعید سے نقل کرتا ہے کہ وہ لوگ بلائیں گے جہنم کی طرف، عمار بلائے گا جنت کی طرف، جبکہ حضرت ابو سعید کے دوسرے شگرد یہ نقل ہی نہیں کرتے۔ دوسرے بہت سے صحابہ سے روایت مروی ہے، اس کے آخر میں یہ جملے نہیں آتے، اور اکرمہ کا یہ جملہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مرفوع روایت کے صریح مخالف ہے، اس لیے وہ جملے قابل قبول نہیں ہیں اور نہ ہی ان کی بنیاد پر کسی صحابی پر کسی طرح کا کوئی طنز کرنا جائز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو صحابہ کرام کی محبت سے بھر دے اور ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی، صحابہ کرام سے محبت رکھنے کی اور ان کی اچھائیوں کو امت میں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور محمد علی مرزا اور دوسرے شیعہ ٹائپ لوگوں سے مسلمانوں کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔